حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لسان الغیب کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آیا ہوا ہر حال اور احوال اور ہر درجہ اور ہر سوچ وہ ان کا تجربہ ہے، اور خیال کا وہ عروج جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ نہ اپنے سے پہلے ان کے ہاں کوئی اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، نہ ان کے بعد ایسے لوگ نظر آئے ہیں۔ جیسے کہ ایک ایسا شخص ہے جو ایسی فضا میں چل پھر رہا ہے کہ جہاں کسی کا بھی گزر نہیں ہوا، اور اگر کسی کا گزر بھی ہوا ہے تو وہ یہ بات جو ہے وہ اظہار میں نہیں لا سکا کہ یہ عاشقی کا موسم ہے، یہ عشق و مستی کا موسم ہے، یہ وجدانی کیفیات کو حاصل کرنے کا موسم ہے، یہ اس کے انوار و تجلیات کو لینے کا موسم ہے۔ اب یہ بست کا موسم ہے، اب یہ حضوری کا موسم ہے۔ وہاں جو مادی تمہاری ضروریات ہیں، چاہے وہ روٹی کی صورت میں ہے، چاہے دولت کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے، وہ کسی سے نہ مانگ، کسی سے نہ مانگ۔ یہ دنیا ایسی بخیل دنیا ہے کہ یہ آخر میں اپنے مہمان کو ہی مار دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو آج ہم دیوان حافظ سے ایک اور غزل کا انتخاب کیا ہے، اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ غزل بہت اہم ہے، اس کے اندر حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وجدانی کیفیات کو باندھا ہوا ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لسان الغیب کے لقب سے جانے جاتے ہیں، اور ایرانی شاعری میں اور فارسی شاعری میں اور عرفانی شاعری میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ایک بہت بڑے صوفی ہیں، اہل اللہ ہیں، اور اس کے علاوہ غزل میں ان جیسی کم ہی مثال ملتی ہے۔ جس طرح کی غزل حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، بہت کم لوگوں کو یہ چیز نصیب ہوئی ہے۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بھی بہت آگے کے اور بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں۔ ان کے ہاں بہت سارے رنگ پائے جاتے ہیں جو کہ ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور جیسے کہ حافظ صاحب اس میں خود بھی دکھاتے رہتے ہیں، یعنی کہ حیرت اور محویت کے اعلیٰ احوال جو ان کے اندر موجود تھے، اس میں رہتے ہوئے بھی اپنی اس طرح کی جو شاعری ہے اس کا اظہار بھی ان سے نظر آتا ہے، لیکن اتنے اعلیٰ احوال کے ہوتے ہوئے بھی ان کے ہاں آپ کو پند و نسائے نظر آئیں گے، بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ ان کی حالت صحف کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی نظر آئیں گی جہاں لگے گا کہ بات کرنے والا آپ کو وہ منظر جو ہے وہ دکھا رہا ہے۔ حافظ صاحب کے ہاں کوئی بھی جو بات ہے
وہ لایانی نہیں ہے۔ ان کے ہاں آیا ہوا کوئی بھی خیال اور تخیل، ان کے ہاں آئی ہوئی کوئی بھی سوچ اور بات، ان کے ہاں آیا ہوا کوئی بھی حال اور مقام، وہ یہ نہیں لگے گا کہ یہ ان کا تجربہ نہیں ہے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آیا ہوا ہر حال اور احوال اور ہر درجہ اور ہر سوچ وہ ان کا تجربہ ہے، اور انہی تمام تجربات کو وہ اپنی شاعری میں بھی ظاہر کرتے ہیں، اور ان کی شاعری میں یہ رنگ آپ کو جا بجا نظر آئے گا، ان کی غزل میں بھی، ان کے قطعات میں بھی، ان کی رباعیات میں بھی، ان کی مسدس میں بھی۔ تو جتنی بھی اصناف تھیں ان تمام اصناف میں ان اصناف کے جو بھی درجے ہیں ان میں اسی لیے انہوں نے وہ تمام رنگ بھرے ہیں کہ مثنوی ہو تو آپ کو وہاں جو اپنے احوال کو سنوارنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بہت اعلیٰ درجے پہ نظر آئیں گی، اور رباعی کی صنف میں جو بہت بڑے اعلیٰ فلسفیانہ یا حکیمانہ جو خیالات ہیں ان کو کس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں وہ نظر آئیں گے، اور ان کی قطعات میں اور ان کی غزلیات میں بھی وہ تمام احوال اور کیفیات جو ہیں وہ بدرجہ اتم نظر آئیں گے۔ تو یہ ان کا کمال ہے، جیسے کہ وہ ہر چیز کو چھوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ محض میرا جو ہے ایک ایسا تصور نہیں ہے کہ جس کو میں نے تجربہ نہیں کیا ہوا۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بات کو بیان کرنے والا اور پھر شاعری کی صنف میں بیان کرنا اور اپنے تجربات کو بیان کرنا، یہ ایک بڑی شاعری کی نشانی ہوتی ہے، اور پھر اس میں ایسے رنگ بھر دینا کہ اس رنگ جیسا کوئی رنگ نظر نہ آئے، اور خیال کا وہ عروج جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ وہ نہ اپنے سے پہلے ان کے ہاں کوئی اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، نہ ان کے بعد ایسے لوگ نظر آئے ہیں۔ جیسے کہ ایک ایسا شخص ہے جو ایسی فضا میں چل پھر رہا ہے کہ جہاں کسی کا بھی گزر نہیں ہوا، اور اگر کسی کا گزر بھی ہوا ہے تو وہ یہ بات جو ہے وہ اظہار میں نہیں لا سکا۔ تو یہ حافظ صاحب کا ایک اعجاز ہے کہ ایسی ایسی فضا ہے ان کے ہاں، ایسا ایسا رنگ ہے کہ جس کو وہ بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو آج کی غزل بھی اسی طرح کی ہے، اور کوشش کریں گے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور اپنے لیے بھی اسے اپنے لیے بھی مشعل راہ بنائیں، اپنے لیے بھی اس سے ہم فیض لے سکیں اور ان چیزوں کو ایک عملی جامہ پہنا سکیں اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کو پڑھتے ہوئے اور لیتے ہوئے یہ چیزیں محض خیال اور تخیل کی حد تک نہیں ہیں، ان چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں بھی لے کر آئیں، ان سے پیدا ہونے والے احوال اور کیفیات سے ہم بھی محظوظ ہوں، اس سے لذت لیں، اور اس سے جو روحانی واردات ہوتی ہیں وہ بھی اپنے جو ہماری روحانی سفر ہے اس کا حصہ بنائیں۔ تو غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں: رونق عہد شباب است دگر بستاں را، رونق عہد شباب است دگر بستاں را، می رسد مژدہ گل بلبل خوش الحاں را، می رسد مژدہ گل بلبل خوش الحاں را۔ فرماتے ہیں کہ باغ پر پھر ایک نئے سرے سے بہار کا موسم آنے والا ہے، ایک شباب کا موسم آنے والا ہے، اور ایک دفعہ پھر جو ہے
اب باغ جو ہے وہ اس معنی میں ہے کہ اب ہمارے اندر پھر سے ایک روحانی جو تازگی ہے وہ پیدا ہونے والی ہے، ایک شعوری جو حرکت ہے وہ نئے سرے سے پھر جو ہے وہ اپنا اظہار پکڑنے لگی ہے، اور جو روحانی اسرار اور روحانی جو تجلیات ہیں ان کا موسم پھر سے ہمارے اندر سے انگڑائی لے رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کیا ایسی نشانی ہے جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں جب باغ کے اوپر بہار آتی ہے اور وہ بہار جو ہے وہ اپنے ہونے کا اظہار جو ہے وہ کرتی ہے، تو پھر وہ جو ایک ہمارے اوپر روحانی تازگی اور شعوری تازگی آتی ہے، وہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دیتی ہے کہ جس سے ہمیں اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ اب کچھ ہونے والا ہے۔ تو اس کے لیے ایک مثال جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب پھول کھلنے کا موسم آتا ہے، می رسد مژدائے گل بلبلے خوش الہاں را، جب گلاب کے کھلنے کا موسم آتا ہے تو جو خوش الہان بلبل ہے اسے پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب بہار کا موسم آنے والا ہے، اب گل کے کھلنے کا موسم آنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ اب عاشقی کا موسم آنے والا ہے، حسن اور اس کے ساتھ جو عاشق کا تعلق ہے وہ اب جو ہے وہ اپنے عروج کی طرف جانے والا ہے۔ تو اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اب عاشقی کا موسم آنے والا ہے، کیونکہ پھول کے کھلنے کا موسم ہے، اور پھول کے کھلنے سے وہ جو اس کی خوشبو، اس کا رنگ اور وہ جو نظارے قائم کرے گا ہمارے اندر، تو اس سے یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی، اور اس سے ہمیں یہ اب پتہ چلے گا کہ یہ عاشقی کا موسم ہے، یہ عشق و مستی کا موسم ہے، یہ وجدانی کیفیات کو حاصل کرنے کا موسم ہے، یہ اس کے انوار و تجلیات کو لینے کا موسم ہے، اب یہ بست کا موسم ہے، اب یہ حضوری کا موسم ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں ترسما قوم کے بر درد کشاں می خندد در سرے کار خرابات کند ایمارا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کا موسم آتا ہے تو یہاں ظاہری آنکھ سے دیکھنے والے جو لوگ ہیں، جو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ بات لفظ کی حد تک ہو اور وہ غلط بھی ہو تو وہ قابل قبول ہوتی ہے، لیکن وہ بات اگر معنی کی حد تک غلط ہو جائے تو پھر اس کو بیان کرنا بھی غلط ہے اور اس کو قبول کرنا بھی غلط ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ ظاہر میں پھنس چکے ہیں، جن لوگوں نے صرف ظاہری معیارات کو ہی اصل سمجھ رکھا ہے اور ظاہر ہی کے اوپر جو ہے آ کر ٹھہر گئے ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہر چیز کی حقیقت اس کے اندر ہے، ہر چیز کی حقیقت اس کے باطن میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ جو لوگ تلچھٹ پینے والے ہیں، وہ جو حقائق کو قبول کرنے والے ہیں، جو حقائق کی معرفت رکھتے ہیں، حقائق کے اندر جیتے ہیں، حقیقت ہی ان کا اصل اوڑھنا بچھونا ہے، تو فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ جو ہم پر ہنس رہے ہیں وہ ہمارے ان معاملات کے پیچھے اپنا ایمان جو ہے وہ خراب نہ کر لیں۔ در سرے کار خرابات کند ایمارا، یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں سیدھا کرتے کرتے خود کو خراب کر بیٹھے، ہمیں ایمان کی تلقین کرتے کرتے اپنا ایمان جو ہے وہ خراب کر لیں۔
فرماتے ہیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو جامع معرفت میں پڑی جو تلچھٹ ہے، جو اس کا سب سے حقیقی جو رنگ ہے، جو حقیقی مواد ہے، اس کو لینے والے ہیں، ہم تو اس کو پینے والے ہیں، ہم تو اس کی حقیقت کو لینے والے ہیں۔ لیکن ظاہر میں پھنسا ہوا یہ شخص، ظاہر میں پھنسے ہوئے یہ لوگ اب کیا ہے کہ ان چیزوں کو نہ سمجھتے ہوئے اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ تو انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ کسی دوسرے کے ایمان کی۔ انہیں اپنے اعمال سے سروکار ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کے اعمال کے ساتھ سروکار ہو۔ تو آگے یہاں حافظ صاحب ایک جیسے کہ نصیحت فرماتے ہیں، یہ بھی حافظ صاحب کا بڑا اعجاز ہے کہ یہاں غزل کے رنگ میں جو نصیحت ہے وہ کرتے ہیں، اور یہاں بھی جیسے کہ ایک نصیحت کرنے لگے ہیں کہ اس نصیحت کو پکڑ لو اور اس پہ پختہ ہو جاؤ، اور پھر اس کے اوپر عملاً جو ہے وہ زندگی جو بسر کرو۔ فرماتے ہیں یار مردان خدا باش کہ در کشتی نوح، ہست خاکے کے بآب نخر طوفاں را۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں کچھ ایسے بھی اللہ کے دوست ہیں، تو ان کا دوست بن جا، ان کا یار بن جا، ان کے آستاں پہ آ جا۔ تو وہ جو ایسے لوگ ہیں یار مردان خدا باش، ان کا دوست بن جا، ان کا ہم نشیں بن جا، ان کا رفیق بن جا۔ جب تو ان کا دوست بن جائے گا، ان کا رفیق بن جائے گا، تو وہ ایک چیز جو ہے وہ تمہارے اندر پیدا کر دیں گے۔ ان اہل اللہ کے ساتھ تعلق میں جانے سے، ان کے ساتھ نسبت پیدا کر لینے سے، ان کے ساتھ تعلق میں آ جانے سے ایک چیز جو سب سے پہلے آپ کے اندر پیدا ہوگی وہ کیا ہے؟ ہست خاکے کے بآب نخر طوفاں راہ۔ تو ان کے اندر ایک ایسی مستی ہے، ایک ایسی حیرت ہے، ایک ایسی وجدانی کیفیت ہے کہ یہ جو طوفان نوح ہے اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کا پانی جو ہے ان کے لیے چند بوند سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ تو جب تو ان کے حضور آ جائے گا، ان سے تعلق پیدا کر لے گا، تو پھر یہاں طرح طرح کے جتنے بھی مصائب ہیں جو تمہیں بہت بڑے نظر آ رہے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں جو ہیں جو تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں نگل جائیں گی، اور ایسی ایسی پریشانیاں ہیں کہ جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کھا جائیں گی، تو وہ سب اژدہا جو ہیں اس طرح کے سب طوفان جو ہیں، اس طرح کی سب آندیاں جو ہیں، وہ سب چھٹ جائیں گی، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اور اہل اللہ کے ساتھ، مردان خدا کے ساتھ تعلق جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس طرح کے جتنے بھی مصائب و آلام ہیں، اس طرح کی جتنی بھی مشکلات ہیں، ان سب کو وہ آپ کے اندر سے غائب کر دیتے ہیں، ان کا ہونا نہ ہونے میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ اب یہاں ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ ان اہل اللہ کی خدمت میں آ جاؤ، ان کی چوکھٹ پر بیٹھ جاؤ، ان سے وہ فیض لو کہ جن چیزوں میں تم گھرے ہوئے ہو، جن چیزوں میں تم پریشان پھر رہے ہو، وہاں سے تمہیں ایسے نکال لیں گے جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یار مردان خدا باش کہ در کشتی نوح، ہست خاکے کے بآب نخر طوفاں را۔ تو ان کی چوکھٹ پہ آ جا، ان کے آستاں پہ آ جا، اور ان سے یہ فیض لے لے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کاموں میں پھرتے ہوئے، دنیا سے تعلق قائم رکھتے ہوئے تم یہ چیزیں نہیں کر سکو گے،
کیونکہ دنیا کے بکھیڑوں میں رہتے ہوئے یہ چیزیں حل کرنا اور ان کو اپنے لیے آسان کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ صرف اہل اللہ ہیں، مردان خدا ہیں، اللہ والے ہیں، جن کے ساتھ جب نسبت میں آ جاؤ گے تو تمہاری تمام مشکلات جو ہیں وہ آسانیوں میں بدل جائیں گی، تمہارے تمام جو کام ہیں وہ اس کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنے انجام کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو پھر آگے ایک چیز جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے ساتھ تعلق میں آ جائے گا تو پھر جو ہے وہ کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں برو از خانہ گردوں بدردنا مطلب کی سیاہ کاسہ در آخر بکشت مہماں را۔ تو فرماتے ہیں کہ اپنے اس خانے سے باہر نکل جا، اپنے وجود کے خانے سے جو ہے باہر نکل جا، اپنی ان جبلی خواہشات کے خانوں سے باہر نکل جا، اپنی طرح طرح کی غلط خواہشات اور تمناؤں سے باہر نکل جا۔ تو اور پھر وہاں کیا ہے، وہاں جو مادی تمہاری ضروریات ہیں، چاہے وہ روٹی کی صورت میں ہے، چاہے دولت کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے، وہ کسی سے نہ مانگ، کسی سے نہ مانگ کہ کیں سیاہ کاسہ در آخر بکشت مہمارا۔ یہ دنیا ایسی بخیل دنیا ہے کہ یہ آخر میں اپنے مہمان کو ہی مار دیتی ہے۔ کتنی بڑی مثال ہے، جہاں کسی سے کچھ بھی مانگنا جو ہے وہ تمہارے لیے ذلت کا باعث ہے، تو تم یہاں ہر سطح پر ایک ذلت میں گڑا ایک وجود ہے جس میں تم بار بار جو ہے خود کو گرا رہے ہو۔ یہاں ایسے گڑھے بہت زیادہ ہیں جہاں تم بار بار گرتے رہو گے۔ تو یہ دنیا تو بخیل ہے، اس کو تو اپنی غرض اور اپنی لالچ سے کام ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے ان خانوں کو چھوڑ دے، اپنے جبلی خانوں کو چھوڑ دے، اپنی خواہشات کے خانوں کو چھوڑ دے، اور یہاں جو ہے قناعت اختیار کر، کسی سے کچھ نہ مانگ۔ یہ دنیا ایسی بخیل دنیا ہے جو آخر میں اپنے ہی مہمان کو جو ہے وہ مار کر کھاتی ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ شکار نہ بن، ان کے چنگل میں نہ آ، ان کے ہاں اس طرح کے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں نشوی واقف یک نقطہ ز اسرار وجود گر تو سرگشتہ شوی دائرہ امکان را۔ تو کہتے ہیں جب تک تو ان ظاہری معاملات میں پھنسا رہے گا، ان امکانات میں پھنسا رہے گا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، پھر اپنے ہونے کے ہی یہ جو احوال ہیں، جو ظاہری معاملات ہیں، ان میں ہی پھنسا رہے گا، تو پھر تو اپنی حقیقت کو نہیں جان سکے گا۔ وہاں جو اسرار تمہیں تمہاری وجودی حقیقت کی صورت میں میسر آئیں گے وہ نہیں لے پائے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ پہلے اپنے دائرہ امکان سے باہر آ جا، اپنے ہونے کی نفی کر دے، اور اپنے ہونے کی نفی کے ساتھ اس کا جب اثبات کرے گا تو اسی میں ہی چلتا رہے، پھر وہ تمہیں تمہارے ہونے کی جو ایک وجودی حقیقت ہے وہ تمہارے اوپر آشکار ہوگا۔ تو یہ جو نقطے ہیں وہ تبھی سمجھ آتے ہیں جب ہم اپنے دائرہ امکان کو چھوڑتے رہتے ہیں۔ جو شخص بھی، جو لوگ بھی اپنے دائرہ امکان میں پھنسے رہے، اپنے ہونے کے ظاہری معاملات میں پھنسے رہے، ان مادی حقائق کو دیکھتے رہے، ان مادی چیزوں میں پھنسے رہے، ان مادی اشیاء کے ساتھ تعلق میں رہے، تو پھر کیا ہوا کہ اب وہ اپنی حقیقت کو جاننے سے قاصر رہے، اپنی حقیقت کو نہ پا سکے۔
تو آگے فرماتے ہیں ہر کرا کے خواب گہ آخر بدو مشت خاکست گوچ حاجت کے بر افلاک کشی ایواں راہ. تو فرماتے ہیں تم جانتے نہیں ہو کہ تمہاری جو آخری خواب گاہ ہے جو کہ موت کی صورت میں ہے، تو اس کو سمجھ لو، وہ تو 2 مٹھی خاک ہے، ایک مشت کی طرح ہے جس میں ایک مٹی ہے، تو اس سے باہر نکالا، کیونکہ تو کیا ہے، گوچ حاجت کے بر افلاک کشی ایواں راہ، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ یہ تو محل جو ہے وہ اسار رہا ہے، ان محل کو تعمیر کرنے پہ لگا ہوا ہے. تو ان تمام چیزوں سے باہر نکلا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ تمام مصائب ہیں جن میں اگر تو پھنس گیا تو وہاں سے نکل نہیں پائے گا. تمہاری حقیقت جو ہے وہ ایک مٹھی جو مشت میں خاک ہے اس کی مانند ہے. تو آگے فرماتے ہیں ملک آزادگیو کنجے کناعت گنجست کہ بشمشیر میسر نشود سلطان راہ. اصل آزادی کیا ہے، حقیقی آزادی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آزادی اختیار کر اور قناعت اختیار کر. یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ بشمشیر میسر نشود سلطان راہ، کہ جو بادشاہ تھے وہ تلوار کے ذریعے سے بھی اس کو حاصل نہیں کر سکے. تو حقیقی آزادی کیا ہے کہ اپنے جتنی بھی کمزوریاں ہیں، تمہارے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، تمہارے اندر جتنے بھی وہ سیاہ داغ جو ہیں وہ لگ چکے ہیں یا پیدا ہو چکے ہیں، جو حسد کی صورت میں ہیں، جو لالچ کی صورت میں ہیں، جو برائی کی صورت میں ہیں، جو کسی کے ساتھ کسی بھی حسد اور غیبت کی صورت میں، جتنی بھی طرح طرح کی برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دے. یہ تمام برائیاں اصل میں قید ہے، اصل میں غلامی ہے. اصل حقیقی آزادی تمہیں تب حاصل ہوگی جب تم ان تمام برائیوں کو چھوڑ دو گے. ان برائیوں کو جتنا چھوڑتے چلے جاؤ گے تم اتنے آزاد ہوتے چلے جاؤ گے. اور پھر کیا ہے کہ جو قناعت ہے اس کو اختیار کرو. جو اللہ رب العزت کی طرف سے جتنا مل گیا ہے، چاہے ظاہری دولت کی صورت میں، چاہے باطنی دولت کی صورت میں، چاہے شعوری دولت کی صورت میں، جو بھی مل گیا ہے اس پر راضی ہو جا. یہی حقیقی آزادی ہے، یہی حقیقی دولت ہے. تو فرماتے ہیں یہی وہ حقیقی آزادی تھی جس کے لیے جو بادشاہ تھے وہ لڑتے رہے. یہی وہ حقیقی دولت تھی جس کے لیے وہ قتل و غارت کرتے رہے. تو یہ قتل و غارت چھوڑ دے، اصل اپنے اندر اس حقیقی آزادی کو جو ہے وہ پیدا کر لے، تاکہ جیسے ہی ان تمام برائیوں کو چھوڑتا چلا جائے گا اور قناعت اختیار کرتا چلا جائے گا، وہاں تمام طرح کی جو آزادی ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور وہاں ہر طرح کا جو خزانہ ہے وہ تمہارے پاس جو ہے وہ آ جائے گا. تو آخر میں فرماتے ہیں حافظہ میں خورندیو کنو خوش باشے ولے دام تصدیر مکن چوں دیگراں قرآن راہ. فرماتے ہیں ہے حافظ شراب معرفت پی، جام معرفت پی، اس کی محبت کا جام پی، اس کے عشق کا جام پی، اور رندی کر. رندی سے مراد یہاں تمام جتنے بھی بندشیں ہیں طرح طرح کی جو کہ تمہارے حقیقی آزادی کو سلب کر رہی ہیں، تمہارے حقیقی جو دولت ہے اس کو چھین رہی ہیں، تو ان کو چھوڑ دے. وہاں رندی کر، اپنے انوار و تجلیات کی جو ایک حضوری ہے اس میں رہ. دام تصدیر مکن چو دیگراں قرآن راہ.
کہتے ہیں دوسروں کی طرح جو ہے وہ قرآن پاک کو مکاری کا جال نہ بنا۔ یہاں لوگ جو ہیں، تم اپنے ارد گرد میں دیکھ رہے ہو کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ قرآن کے ساتھ کیسا تعلق پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ سارے کا سارا تعلق مکاری کا تعلق ہے۔ وہ اصل میں اپنے ہونے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کو وہاں سامنے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ان کا اپنا جو شیطانی پن ہے وہ ظاہر رہے، وہاں ان کی مکاری جو ہے وہ ظاہر رہے، وہاں جو ان کو جو شیطانی حیلے ہیں وہ ان کے ظاہر رہیں۔ تو قرآن کو اس لیے وہ ساتھ چلا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی مکاری کو چھپا سکیں۔ تو وہاں تو اس کی عشق میں، اس کی محبت میں، اس کے ساتھ تعلق میں رہ، اور وہاں اس کے ہونے کے جو تمہیں احوال میسر آئے ہیں ان کو ایک حقیقی آزادی کے طور پر گزار، اور وہاں قناعت کی صورت میں ملنے والا جو خزانہ ہے اس سے اپنی زندگی جو ہے اس کو بسر کر۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملنے والے تمام فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب لوگوں کے لیے مشعل راہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔